ایرانی تجاویز موصول ہو گئی ہیں، جائزہ لے رہے ہیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا کہ ایران کو دوبارہ عسکری صلاحیتیں بنانے کے لیے 20 سال لگیں گے۔ دوستانہ ناکہ بندی کر رکھی ہے، کسی کو نقصان نہیں پہنچایا جا رہا، ابھی جنگ ختم نہیں ہوئی، ایران نے کچھ غلط کیا تو دوبارہ حملہ کر دیں گے۔ اعلانی لیڈرشپ اور صلاحیتیں ختم کر دی ہیں، اگر معاملہ ادھورا چھوڑا گیا تو چند سال بعد دوبارہ جنگ کا خطرہ پیدا ہو سکتا ہے۔ موجودہ صورتحال کے بعد تعمیر نو میں 2 دہائیاں لگ سکتی ہیں۔ ہم نہیں سمجھتے کہ ایران کی پیش کردہ شرائط قابل قبول ہوگی۔ ایران نے اب تک اپنے اقدامات کی مکمل قیمت ادا نہیں کی۔ امریکہ کے پاس ایران سے مذاکرات کی صلاحیت بدستور لامحدود ہے۔ بحری ناکہ بندی اور پابندیوں کا خاتمہ، ایرانی منجمد اثاثوں کی بحالی، دوبارہ حملہ نہ کرنے کی ضمانت۔ ایران نے امریکہ کو لبنان سمیت تمام محاذوں پر جنگ کے خاتمے کی تجاویز بھیج دی ہیں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایران نے جنگ کے خاتمے کے لیے امریکہ کو 14 نکاتی منصوبہ پیش کیا ہے۔ ایران کی اپنی تجویز کے حوالے سے امریکہ کے جواب کا انتظار کر رہا ہے۔ امریکہ نے ابتدائی طور پر ایران کو 9 نکاتی تجویز بھیجی تھی۔ امریکہ نے 2 ماہ کی ڈیڈ لائن کے ساتھ جنگ بندی کی تجویز دی تھی۔ ایران نے اصرار کیا کہ 30 دن کے اندر مسائل کو حل کیا جانا چاہیے۔ ایران نے جنگ بندی میں توسیع کے بجائے جنگ کے خاتمے پر توجہ مرکوز کر رکھی ہے۔ 14 نکاتی تجویز میں امریکی افواج کا انخلاء شامل ہے۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران نے امریکہ کے ساتھ امن مذاکرات کے لیے شرائط نرم کر دی ہیں۔ ایران آئندہ ہفتے پاکستان میں مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ امریکہ کے جواب کا انتظار ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان کو جامع تجاویز پیش کی ہیں جس کا مقصد جنگ کو مستقل طور پر ختم کرنا ہے۔ منصوبے میں مرحلہ جنگ بندی، آبنائے ہرمز کی صورتحال کا حل شامل ہے۔ اب فیصلہ امریکہ کو کرنا ہے کہ وہ سفارتکاری کا راستہ اختیار کرتا ہے یا کشیدگی جاری رکھتا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں کہ امریکہ کو دھمکی آمیز لہجہ اور توسیع پسندانہ رویہ بدلنا ہوگا۔ مذاکرات میں پاکستان ہی باضابطہ ثالث ہے۔ گیند اب امریکہ کے کورٹ میں ہے، سفارتکاری یا بحث آرائی کا انتخاب کرے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ایرانی بحری جہازوں پر حملے کو قذاقی قرار دے دیا۔ یہ زبان لڑکھڑاہٹ کی نہیں بلکہ مجرمانہ اقدامات کا اعتراف ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کا بیان، کہا کہ امریکہ بین الاقوامی بحری سفر کے خلاف اقدامات کر رہا ہے۔ ایران نے اقوام متحدہ اور عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ ایسی خلاف ورزیوں کو معمول نہ بنایا جائے۔ اقوام متحدہ میں چینی سفیر کا کہنا ہے کہ امریکہ اور چینی صدور کے درمیان ملاقات میں اپنا ہرمز اور جنگ بندی ایجنڈے میں سب سے اوپر ہوگی۔ ایران امریکہ جنگ بندی اپنا ہرمز چین کے ہنگامی ترجیحات میں شامل ہے۔ امریکہ اور چینی صدور کے درمیان 14 اور 15 مئی 2026 کو بیجنگ میں اہم ملاقات شیڈول ہے۔ جدید جنگ میں ایران کی نئی طاقت سامنے آ گئی ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کی طاقت کا بھرم ٹوٹ گیا۔ ایران نے مشرق وسطیٰ میں موجود تمام 16 امریکی اڈوں پر تباہی پھیر دی ہے۔ اعلانات اور اندازوں سے کہیں زیادہ امریکی نقصانات۔ CNN نے سیٹلائٹ تصویر جاری کر دی ہیں۔ مشرق وسطیٰ میں کئی اہم امریکی تنصیبات متاثر ہوئی ہیں۔ ان حملوں میں بعض ایسے اہداف بھی شامل ہوئے تھے جو انتہائی اہم سمجھے جاتے تھے۔ ریڈارز، رن ویز، فوجی عمارتوں اور طیاروں کو بھاری نقصان پہنچا۔ ایران کے پاس اہداف کو نشانہ بنانے کی جدید اور درست صلاحیت موجود ہے۔ خطے میں اسٹریٹجک حیثیت کے حامل کئی اڈوں پر سرگرمیاں معطل۔ مختلف ممالک میں موجود امریکی تنصیبات کو براہ راست اور درست طور پر نشانہ بنایا گیا۔ سیٹلائٹ تصویر نے امریکہ کی جانب سے ایران سے نقصان کو کم ظاہر کرنے کا پھانڈا پھوڑ دیا۔ وزیر اعظم کی صنعتی اور گھریلو صارفین کو بجلی کی فراہمی میں مزید اقدامات کی ہدایت۔ توانائی کے شعبے میں اصلاحات سے متعلق اجلاس میں شہباز شریف نے کہا کہ ترسیل کے نظام میں بہتری لا کر لائن لاسز میں نمایاں کمی لائی جائے۔ وزیر اعظم کا صارفین کو بلوں کی ادائیگی میں آسانی کے لیے ڈیجیٹل سہولت کے فروغ پر زور۔ بجلی چوری کے خاتمے کے لیے اقدامات جاری رکھنے کی ہدایت۔ فائلوں میں نہیں، زمین پر کام نظر آنا چاہیے۔ بیریئرز لوگوں کی حفاظت کے لیے ہیں، ان کے لیے مصیبت کا سبب نہیں۔ جہاں ضروری ہو وہاں سے بیریئر ہٹا کر راستہ چوڑا کریں۔ میں خود دوبارہ سرپرائز وزٹ کروں گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا الصبح ریڈ لائن منصوبے کی سائٹ کا دورہ، کہا کہ لوگوں کا وقت قیمتی ہے۔ تعمیراتی کام ایسا ہو کہ عام آدمی کو کم سے کم دشواری کا سامنا کرنا پڑے۔ ٹریفک جام میں پھنسا ایک شہری مجھ سے سوال کر رہا ہے، مجھے جواب کام کر کے دینا ہے۔ شہریوں کو دھول، مٹی اور ٹریفک جام میں نہیں چھوڑا جا سکتا۔ نیپا پر پانی جمع ہونے کا مسئلہ اب دوبارہ نظر نہیں آنا چاہیے۔ نکاسی کا مستقل حل نکالیں۔
مارک حق کا 1 سال مکمل، قوم اور افواج کا لازوال اتحاد مزید مستحکم۔ آزاد کشمیر کے مختلف مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے غیور شہریوں کا کہنا تھا کہ پوری قوم مسلح افواج کے درمیان مثالی یکجہتی کا مظاہرہ قابل فخر اور قابل تقلید ہے۔ مارک حق کے موقع پر ہم نے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ پاکستانی قوم کسی بھی چیلنج کے سامنے جھکنے والی نہیں ہے۔ قوم اور فوج کے درمیان یہ بے مثال رشتہ دراصل ہمارے اجتماعی شعور، اتحاد اور قومی غیرت کی عکاسی کرتا ہے۔ آزاد کشمیر کے عوام اپنی افواج کے ساتھ سیسا پلائے دیوار کی مانند کھڑے ہیں۔ مارک حق میں کامیابی سے پاکستان دنیا میں امن کا علمبردار بن کر ابھرا، بھارت کی ہر جگہ رسوائی ہو رہی ہے۔ وزیر اطلاعات تطاول اللہ تقریب سے خطاب، کہا کہ سفارتی سطح پر بھی مارک حق لڑا گیا، پاکستان کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے، دنیا پاکستانی قیادت کی معترف، سبز پاسپورٹ کی عزت ہو رہی ہے۔ پہلگام واقعہ فالس فلیگ آپریشن تھا، پاکستان نے شواہد مانگے تو بھارت کے پاس کچھ نہیں تھا، پاکستان نے کلبھوشن یادیو کو رنگے ہاتھوں پکڑا۔ پاکستان کا ہر طبقہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قربانیاں دے رہا ہے۔ بھارت کے غیر قانونی اور یک طرفہ اقدامات پر پاکستان کا اقوام متحدہ میں واضح اور اصولی موقف۔ پاکستان نے پہلگام فالس کی آڑ میں بھارت کو کسی بھی قسم کی مہم جوئی سے پہلے ہی خبردار کر دیا تھا۔ اقوام متحدہ میں پاکستانی مستقل مندوب عاصم افتخار کا کہنا تھا کہ بھارتی اقدامات علاقائی امن و سلامتی کے لیے سنگین خطرہ ہیں۔ پاکستان بھارت کے ساتھ کشیدگی میں اضافہ نہیں چاہتا اور یہ بات ہر سطح پر واضح کی جا چکی ہے۔ ہم اپنی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے دفاع کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔ بھارت کی جانب سے کسی بھی قسم کی آبی جہریت کو اعلان جنگ تصور کیا جائے گا۔ پاکستان کشیدگی پر اقوام متحدہ کی ثالثی قبول کرنے پر رضامند ہے۔ پاکستان کا ابدالی میزائل سسٹم کا کامیاب تجربہ، دشمن بوکھلاہٹ کا شکار۔ 3 مئی 2025 کو پاکستان نے جنگی مشق انڈس کے تحت ابدالی میزائل سسٹم کا کامیاب تجربہ کر کے دشمن پر ہیبت طاری کر رہی تھی۔ ابدالی میزائل سسٹم زمین سے زمین تک مار کرنے اور 450 کلومیٹر تک ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت کا حامل ہے۔ کامیاب تجربے سے پاکستان نے دشمن کے جارحانہ عزائم کو خاک میں ملانے کا 2 ٹوک پیغام دیا۔ عالمی دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان نے اپنے دفاعی نظام کی جانچ سے ہی بھارت کے فالس فلیگ جیسے ہتھ کنڈوں کا منہ توڑ جواب دے کر اسے خاموش کرا دیا۔ افغانستان میں حملوں میں 15 عام شہری شہید، 84 زخمی ہو چکے ہیں۔ پاکستان نے صرف افغان طالبان کی پوسٹوں اور دہشت گردی کے بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنایا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے برطانوی نمائندہ خصوصی کے پاک افغان سرحد سے متعلق ریمارکس مسترد کر دیے، کہا کہ پاک افغان سرحد سے متعلق یک طرفہ ریمارکس کسی زمینی حقائق سے لا علمی ظاہر کرتے ہیں۔ افغانستان کے ساتھ کسی قسم کی جنگ بندی نہیں ہے۔ عید پر 3 دن کا وقفہ تھا جو کہ ختم ہو چکا۔